اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے 25ویں رجب کے دن سے لے کر 27ویں رجب تک کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یعنی آپ ان دنوں کے درمیان اس وظیفے کو حاجت کے لیے کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ بس یقین اور ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور بابرکت کے بارے میں تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس کی پہلی آیت ہی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کس موقع پر نازل ہوئی، سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں۔ اگر صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس مختصر سی سورت کو 4 بار پڑھا جائے تو دنیا آخرت میں اس کا کیا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ آخرت میں اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے الصلاۃ یعنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، جس کا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہیت کے بیان میں ہے، پیارے بہن بھائیوں، اور نصف حصہ دعائے منجات میں ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فاتحہ کے صدقے اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، اس کے بنا ہماری نماز بالکل ادھوری ہے۔ اس سورت کو ہر بیماری سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کے 30 نام ہیں اور مذکور بھی ہیں۔ شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جس طرح فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اس کے بہت سے نام رکھے ہیں۔ چونکہ اس سورت کو قرآن حکیم کی افتتاح ہوتا ہے، اسی لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحہ الکتاب ہے، یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت۔ اس سورت کو افضل القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد، اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں، وہ میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز ظہر ادا کریں تو آپ نے سورہ فاتحہ کو
313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا اللہ جس بھی نیت سے جس بھی مقصد کے لیے ہم نے اس وظیفے کو کیا ہے، خصوصی آپ اس کو حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، حاجت چاہے آپ کی کوئی بھی ہو لیکن ہونی جائز چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 25ویں رجب سے لے کر 27ویں رجب تک اس وظیفے کو کرنا ہے اور نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کرنا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر نہایت عاجزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھولی اٹھا لینی ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری مدد عطا فرما، ہمارے کاروبار کو وسیع فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال، ہماری نیک عمری میں اضافہ فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا اور دیگر جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، حاجات ہیں، اللہ سے نہایت عاجزی اور انکساری سے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔